والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں جو ہماری زندگی بہترین ہو، کاروباری معاملات، ہمارے ریلیشنز اور ہماری عبادات، نبی علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کا مفہوم بڑا وسیع و عریض ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ایک قاعدہ اور قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین معاملات میں درمیانہ روی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہیں امت وسطی بنایا، درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو درمیانہ معاملہ کرنا، اعتدال کی زندگی گزارنا، یہ مطلوب ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہی موضوع بیان کیا گیا جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور اس سے مراد یہود ہیں جنہیں علم نہیں تھا اور عمل نہیں تھا ان کے درمیان۔ علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے حسد کی وجہ سے۔ اور وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہوئے، جو بغیر علم کے چلتے تھے۔ اور اس سے مراد عیسائی نصارہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر رہبانیت لکھ دی۔ رہبانیت یہ ہے کہ دین سے قطع تعلق ہو کر ایک اپنا عبادت گاہ تعمیر کر لینا، یا جنگلوں میں چلے جانا اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دینا۔ ما کتبناہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے یہ نہیں لکھی تھی ان پر، اور انہوں نے اپنے اوپر اسے واجب کیا۔ فما رعوہا حق رعایتہا، پھر اس کا خیال بھی نہیں کیا، اس پہ پابندی بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ واضح ہے کہ نہ ہی اسلام میں کوئی رہبانیت ہے کہ بندہ دین کو، دنیا کو چھوڑ کر صرف عبادت میں لگ جائے اور سارا دن اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اور نہ ہی یہ ہے کہ دنیا داری میں ایسا مگن ہو جائے کہ اللہ کو بھلا دے، بلکہ درمیانے معاملات یہ ہیں کہ عبادت جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، حقوق، واجبات، فرائض ادا کیے جائیں، اور دنیا کے معاملات کو بھی سدھارا جائے، جیسا کہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کا جو نصیب ہے، جو حصہ ہے، اسے بھی نہیں بھولنا۔ اور آپ نے اس سے بھی منع فرمایا وہ مومن اچھا ہے جو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، فَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، ان کی اذیتوں پر، تکلیفوں پر، اشاروں، کنایتوں اور ان کی برائیوں پر وہ صبر کرتا ہے اور ان کے درمیان میں رہتا ہے۔ یہ اس مومن سے اچھا ہے جو لوگوں سے کٹ آف ہو کر الگ رہتا ہے، لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر وہ مومن ہے جو صبر کرے۔ تو دنیا کے اندر جتنا ہم نے رہنا ہے اس میں بھی واجبات ہیں، حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ اسراف جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس میں بھی اعتدال ہو، جب اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے اس میں بھی اعتدال ہو، اسراف نہ ہو۔ اور اسی طرح جب عبادات میں آنا ہے تو اس میں بھی اسراف سے نہ بڑھے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں وہ قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کتنی دیر میں ختم کروں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن، فرمایا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، فرمایا 1 مہینہ، کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا 7 دن، تو وہ کہنے لگے میں اس سے بھی طاقت زیادہ رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا 3 دن۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں وہ بات مان لیتا تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے روزوں کے بارے میں اجازت مانگی، تو آپ نے پھر فرمایا بہترین روزہ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا تھا، 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن چھوڑ دیتے۔
اور انہوں نے جب اپنے آپ کو کہا کہ نہیں میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو بڑھاپے کے اندر جو ہے پھر وہ مصیبت میں اور تنگی اور مشقت میں پڑ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات مان لیتا تو اچھا ہوتا۔ تو سارے معاملات میں اعتدال کا دامن نہ چھوڑا جائے، غصے کے اندر بھی اعتدال ہو کہ حد سے تجاوز نہ ہو کہ بیوی کو طلاق دے دے اور پھر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا مفتی صاحب کے پاس آتا ہے جی میں نے غصے کے اندر طلاق دے دی، تو اسے پوچھا جاتا ہے کیونکہ پیار اور محبت میں بھی طلاق دیتا ہے، طلاق تو ہوتی غصے کے اندر ہے، لیکن غصہ اتنا کنٹرول ہو کہ بندے کی عقل قائم رہے، یہ نہ ہو کہ حواس باختہ ہو کر اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے، اپنے قریبی عزیز کسی کو نقصان پہنچا لے۔ تو ہر چیز کے اندر اعتدال ہے، اس لیے آپ نے فرمایا ایک حدیث میں زر غبن تزدد حبن، کسی سے آپ نے ملاقات کرنی، رشتہ دار دوست ہے تو کبھی کبھار ملا کرو، روز اور ہر وقت جو ملاقاتیں جو ہیں اس سے جو ہے محبت نہیں رہتی۔ زر غبن، کبھی کبھی ملا کرو، تزدد حبن، تو محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو ہر معاملات میں اگر ہم اعتدال سے چلیں تو ہماری دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی اور اخروی زندگی بھی بہترین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔